الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی رسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بسط واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین میرے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بابرکت دن جمعۃ المبارک محرم الحرام کا پہلا جمعہ ہے اور آج ماہ محرم کی 4 تاریخ ہے۔ جیسا کہ سب کے علم ہے کہ اس مہینے کے اندر 61 ہجری 10 محرم امام عالی مقام امام عرش مقام نواسہ رسول جگر گوشہ بطول فرزند علی دل بند حسن سیدنا و مولانا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام آپ کا یوم شہادت اور دیگر نفوس قدسیہ جو امام علی مقام کے ساتھ کربلا کے میدان میں تھے، جن میں امام علی مقام کے شہزادے آپ کے بھائی کچھ صحابہ کی اولادیں اور امام علی مقام کے بھتیجے بھانجے شامل تھے۔ انشاءاللہ آج ہم یہ سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں آل بیت اطہار کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے۔ پھر جتنی اللہ نے توفیق دی 1 مہینہ لگ جائے 1.5 مہینہ لگ جائے لگاتار ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی۔ حصول برکت کے لیے جو مقدس کلمات میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا مشہور و معروف کلمات ہیں، اکثر و بیشتر علماء کرام خطباء کرام اس کو تلاوت کرتے ہیں، اس کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں۔ میں نے بھی کئی مرتبہ اس کو تلاوت بھی کیا اور اس حوالے سے گفتگو کرنے کا شرف بھی حاصل کیا۔ ایک مرتبہ پھر حصول برکت کے لیے اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل معبود فرما دیجئے لا اسألکم میں تم سے
کچھ اجرت نہیں مانگتا، یعنی تبلیغ اسلام پر جو میں نے دین تم تک پہنچایا، اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا اور میری وجہ سے تمہیں ہدایت نصیب ہوئی، اللہ کا قرآن تم تک پہنچا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔ یہ اپنی طرف سے نہیں کہا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ پیچھے قل معبود فرما دیجئے، یہ اللہ حکم فرما رہا ہے، اے معبود فرما دیجئے اپنے غلاموں کو کہ میں کسی قسم کا کوئی اجر تم سے نہیں مانگتا۔ حاضرین کرام، ایک بات یاد رکھیے گا، شاید اللہ نے اس وجہ سے بھی فرما دیا کہ معبود ان کو بتا دو میں مانگنے والا نہیں ہوں، میں تو دینے والا ہوں۔ کوئی زمین پہ رہنے والا ہو، کوئی عرشی ہو، کوئی فرشی ہو، ہر ایک میرے در کی خیرات لے رہا ہے اور ہر ایک کو میری رحمت کا حصہ پہنچ رہا ہے۔ معبود فرما دو میں کسی قسم کا کوئی اجر طلب نہیں کرتا، ہاں تم نے کچھ لینا ہے تو مجھ سے لو، اگر تم چاہتے ہو کہ کچھ نہ کچھ دیا جائے، ہاں دینا ہی ہے تو الا المودۃ فی القربى، میرے قریبیوں سے مودت کیا، میرے قریبیوں سے مودت کیا کرو، محبت کیا کرو، پیار کیا کرو، ایسا پیار، ایسی مودت اور محبت کہ جس کے بنا تمہارا جینا مشکل ہو، اس طرح کا پیار، اس طرح کی محبت مانگی۔ اور آگے فرمایا وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اللہ فرماتا ہے جو نیک کام کرے، کون سا نیک کام؟ اللہ رب العزت نے فرمایا جو نیک کام کرے، پیچھے حکم کون سا مل رہا ہے؟ یعنی حضور کے قریبیوں سے مودت کرنی ہے، اور آگے فرما رہا ہے جو نیک کام کرے، یعنی یہ مودت والا، یہ محبت والا، جو یہ نیک کام کرے گا، رب فرماتا ہے کہ نزد لہ فیہا حسنا، ہم اس کے لیے خوبی کو بڑھا دیں گے، ہم اس کے لیے خوبی کو بڑھا دیں گے۔ اور پھر ان اللہ غفور الرحیم غفور شکور، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ بخشنے والا اور قدر فرمانے والا، اللہ بخشنے والا اور قدر فرمانے والا، یعنی رب فرما رہا ہے کہ جو میرے نبی کے اقربا سے مودت کرے گا، یہ والی نیکی کرے گا، میں اس کے اجر کو بڑھا دوں گا، اس میں خوبی کو بڑھا دوں گا، اور پھر رب فرماتا میں تمہاری قدر بھی کروں گا، بخشش بھی فرماؤں گا، یعنی بخشش بھی ہوگی اور قدر بھی ہوگی، کس کی؟ جو حضور کے اقربا سے مودت کرے گا۔ اب امام سیوطی نے در منصور کے اندر، جلالین کے اندر، امام زرقانی نے اور دیگر جو آل بیت کے عاشق مفسرین گزرے ہیں نا، انہوں نے اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا، تفسیر میں لکھا کہ جناب ابن عباس نے عرض کی من قرابتک، آقا آپ نے حکم فرمایا میرے قریبیوں سے مودت کیا کرو۔ یہ کون ہے قریبی؟ یہ پوچھنے والا پہلا مفسر قرآن ہے، سمجھ میں آئی ہے؟ یہ پہلا مفسر قرآن وہ پوچھ رہا ہے من قرابتک، آقا آپ کے قریبی کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی و فاطمہ و والداہما، علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے حسن اور حسین۔ آج کل جب سے محرم شریف شروع ہوا ہے نا، تو کچھ سوشل میڈیا پر کلپس سننے کو مل رہے ہیں، اور دوجے ٹبر وہ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، لوگ اٹھ اٹھ کے کہتے ہیں واہ 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 سبحان اللہ، کیا بات ہے کیا بات ہے، پتہ نہیں کی آنکھ دینے، سچ بھی آنکھ دینے یا نہیں آنکھ تے واہ واہ بڑی تے تسی سچ سن کے اللہ دا قرآن سن کے بھی ڈلی سبحان اللہ، جویں دی تسی پہلے سبحان اللہ کیے دیتے انا للہ آکھن تے دل کردا۔ اس واسطے یہ یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام کی آل بیت اطہار کا ذکر ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیاروں کا ذکر ہے، میں آگے چل کے عرض کروں گا کہ جو ان سے مودت، محبت، پیار رکھتا ہے، اللہ ان کو انعام کیا عطا فرماتا ہے۔
اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز و جل جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی اولاد کو ہر نبی کے صلب میں رکھا، پشت میں رکھا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر نبی کی اولاد اللہ نے نبی کی پشت میں رکھی۔ آپ کی اولاد آپ کی پشت میں ہے، آپ کے آبا و اجداد، اور پھر نیچے چلے جائیں آپ کے بیٹے کی پشت میں ہوگی۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی کی اولاد اللہ نے ہر نبی کی پشت میں رکھی، کیونکہ انہی کی اولاد ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ ذُرِّيَّتِي فِي صُلْبِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، مجھ محمد کی اولاد کو اللہ نے علی کی پشت میں رکھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری اولاد کو اللہ نے علی کی پشت میں رکھا۔ تو ظاہر ہے جو علی سے جلتے ہیں یقیناً وہ نبی سے بھی جلتے ہیں، جو حضور کے نواسوں سے جلتے ہیں پھر وہ پورے خاندان سے جلتے ہیں۔ حقیقت میں جو حضور سے محبت کرے گا وہی تو حضور کی اولاد سے محبت کرے گا۔ کئی ایسے بدبخت اور کمینے لوگ ہیں کہ حضور کی آل کا ذکر ہے ان کے چہرے بدل جاتے ہیں۔ یہ بیماری آہستہ آہستہ ہمارے اندر بھی آ گئی، ہمارے بھی کچھ، بلکہ میں یہ نہیں کہتا ہمارے اب وہ ہمارے نہیں، ہمارا وہی ہے جو حسینی ہے۔ ہاں جو یزید کی وکالت کرے وہ بغیرت ہمارا ہو ہی نہیں۔ اللہ اکبر، زندہ مردہ، جس کا تعلق یزید سے ہوگا اس کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق حسین والوں سے۔ یہ یاد رکھیے گا، کئی بدبخت اور لعنتی قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی۔ میں نے کہا کمینے شہزادہ صرف حسین تھا، بس شہزادہ صرف حسین۔ یہ جناب سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا تھا جس وقت بی بی شاربانو قیدی بن کے آئی، اس وقت حضرت عمر نے کہا تھا کہ میں اس خاتون کا نکاح حسین سے کروں گا، کیونکہ یہ ایران کی شہزادی ہے، حسین مدینے کا شہزادہ ہے۔ تو لہٰذا شہزادہ صرف حسین تھا، دوسرا لعنتی تھا، گندا کردار تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے تے او دے جمن تو پہلے ہی دا ذکر کر دیا کہ میری سنت کو بدلنے والا سب سے پہلا شخص وہ ہوگا یقال لہ یزید، جس کو یزید کہا جاتا۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان موجود ہے۔ جدو حضور نے دس دیتا پھر ملہ کیڑا ممبر مصطفیٰ تے بیٹھ کے یزید دیاں تعریفاں کرے، اس تو بڑا لعنتی کیڑا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ میری سنت کو بدلنے والا پہلا شخص وہ ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ تو بس پھر سنت کو بدلنے کے لیے آیا تھا، میرے نبی کے خانوادے نے اپنی گردنیں کٹا دی، لیکن دین اسلام پہ آنچ نہ آنے۔ ایک سیاہ کردار تھا اور سیاہ دور تھا یزید کا، جتنا بھی وہ عرصہ رہا، اس کے اپنے بیٹے نے اس بات کو تسلیم کیا۔ تو جس کو اپنا بیٹا جڑا اُدے بچوں جمعے آسی وہ چنگا نہ سمجھے، آج 14 صدیاں بعد اُدی نسل دا کہ میں انہوں چنگا مان رہے ہیں۔ تو دور کا رشتہ دار ہے، وہ قریب کا تھا جس نے اس کا زمانہ دیکھا تھا۔ تو لہٰذا اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تو ایک حدیث پاک ترمذی کے اندر اور مستدرک کے اندر، اس کے بھی راوی حضرت ابن عباس ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احب اللہ لما یغیوکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو اس وجہ سے کہ اس نے تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازا۔ اور حضور علیہ السلام نے پھر آگے ارشاد فرمایا وَأَحِبُّونِ بِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی وجہ سے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میری اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے، میری محبت کی وجہ سے میری اہل بیت سے محبت کرو۔
اور ایک مقام پر ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے قسم اٹھائی، حضرت عباس حضور کے چچا فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم اس وقت تک کسی کے دل میں ایمان داخل ہو ہی نہیں سکتا جب تک میرے قریبیوں سے پیار نہ، یعنی سادے لفظوں میں بتا دوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بے ایمان ہے جو اوپر سے کلمے کا دعویٰ کرے توحید و رسالت کو مانے لیکن دل میں بغض اہل بیت ہو، اس کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا، حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اور ایک اور روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں نے رسول کریم علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتنی چیزیں؟ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان اخذتم بھی، دو بھاری چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کون کون سی؟ لن تدلو، اگر تم گمراہی سے بچنا چاہو تو کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسری اپنی اہل بیت، جو ان سے وابستہ رہے گا، جو ان سے جڑا رہے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ جو صرف قرآن کو پکڑ کے اہل بیت کو چھوڑ دے وہ بھی گمراہ ہے، جو صرف اہل بیت کو پکڑ کر قرآن کو چھوڑ دے وہ بھی گمراہ ہے۔ ہدایت یافتہ وہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن کا دامن ہو، دوسرے ہاتھ میں آل کا دامن ہو۔ یا رسول زندہ باد۔ یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت، اگر گمراہی سے بچنا ہے تو یہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان سے جڑے رہنا۔ آج جو ان سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی اپنی عجیب قسم کی بولیاں بول رہے ہیں، ظاہرہ جو جس قسم کا مال کھاتا ہو تاثیر تو وہی ہوتی ہے۔ ہم حضور کی آل کا صدقہ کھانے والے ہیں۔ حضرت چراغ گولڑا پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خدا دیتا ہے کھا لیتا ہوں پنج تن نام کے ٹکڑے، خدا دیتا ہے، دیتا اللہ ہے، خدا دیتا ہے کھا لیتا ہوں پنج تن نام کے ٹکڑے، اسی در سے مجھے ملتے ہیں صبح و شام کے ٹکڑے، اسی در سے مجھے ملتے ہیں صبح و شام کے ٹکڑے۔ ہم تو کھاتے پیتے حضور کی آل کا صدقہ، کئی کہتے ہیں جی وہ جی غم حسین، بس حسین پاک شہید ہو گئے، کتنی صدیاں بیت گئی، 1400 سال ہونے والے ہیں، تو ابھی بھی آپ کو غم ہے، دکھ ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں وہ مسلمان کیسا ہے جس کے دل میں غم حسین نہ ہو، وہ مسلمان کیسا ہے کہ جس کے دل کے اندر غم حسین نہ ہو۔ آپ نے فرمایا جھوٹی موٹی کا رونا یہ جو ہے نا یہ جائز نہیں، تو بناوٹی۔ اس مہینے میں کئی روئیں گے نا 40 میں تک، لیکن آنسو ایک نہیں بگن، آنکھیں خشک ہوں گی، جب بھی آنکھیں تر ہوں گی حضور کے غلاموں اہل سنت و جماعت کی، کیونکہ حقیقی اہل بیت سے محبت کرنے والے ہم لوگ، یہ یاد رکھیے گا۔ اور کسی ایسے کے چکر میں نہ آنا جو یہ کہے کہ ذکر حسین نہیں منانا چاہیے یا ذکر حسین میں رونا نہیں چاہیے۔ کس نے کہا ہے؟ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو پڑھو، وہ تو کہتے ہیں رونا رحمت ہے، باعث رحمت ہے، آنکھ سے آنسو بہانا، ہائے وائے نوحہ کرنا، ہائے وائے کرنا، اس سے منع کیا گیا ہے، سینے پہ ہاتھ مارنے سے منع کیا گیا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بے صبری کا مظاہرہ کرے اور اپنا گریبان چاک کرے، اپنے سینے پہ ہاتھ مارے، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ تو سنی وہ ہے جس کے سینے کے اندر حضور کی اہل بیت کا پیار بھی ہے، احترام بھی ہے۔ سمجھ آگئی؟ صدیوں سے یہ ذکر حسین ہوتا چلا آ رہا،
اب لوگوں کے دلوں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، ترمذی کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ کون کون سی؟ قرآن پاک کی تلاوت، میری محبت اور میرے گھر والوں کی محبت، اہل بیت کی محبت، یعنی پتر جمدہ جائے نا کانی چزان دین تو بعد انہوں اہل بیت کی محبت دسنی شروع کر، جب وہ ہوش سنبھالے اس کو قرآن پاک پڑھنے کی ترغیب دے، اس کو بتا کہ حضور کے گھر والوں کا مقام کیا ہے، ان کی عظمت و شان کیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کے بھی راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مفسر قرآن ہیں، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النجوم امان لأہل الارض، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے کے ستارے زمین والوں کے لیے امان ہے۔ یہ الگ حدیث ہے، ایک حدیث یہ بھی ہے النجوم امان لأہل السماء، کہ ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہے، یہ حدیث الگ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ستارے زمین والوں کے لیے امان ہے اس لیے کہ من الغرق، وہ زمین والوں کو غرق نہیں ہونے دیتے، ستارے زمین والوں کو غرق ہونے سے ستارے بچاتے ہیں، اور وَأَهْلُ بَيْتِ امان لِأُمَّتِ من الاختلاف، اور میرے گھر والے میری امت کو اختلاف سے بچاتے ہیں۔ یہ حدیث پاک ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری اہل بیت، امام حاکم نے مستدرک کے اندر اس روایت کو نقل کیا، 3 جلد کے اندر صفحہ 162 پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ستارے زمین والوں کو غرق ہونے سے بچاتے ہیں، اور میرے گھر والے زمین والوں میں اختلاف کو بچاتے ہیں، یعنی اختلاف نہیں ہونے۔ اب پتہ چلا جو ان کا دامن تھام کے رکھے گا ان میں اختلاف نہیں ہوگا، جو ان کا دامن چھوڑ دے گا ان میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی قبیلہ ان کی مخالفت کرتا ہے فَإِذَا خَالَفَتْهَا، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی قبیلہ ان کی مخالفت کرتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر وہ شیطان کے گروہ میں داخل ہو جاتا ہے، پھر وہ ابلیس کے گروہ میں داخل ہو جاتا ہے جو ان کی مخالفت کرتا ہے۔ پتہ چلا جتنے بھی ذکر حسین سے منع کر رہے ہیں یہ شیطان کے ٹبر والے ہیں، یہ شیطان کے گروہ والے ہیں، ہم شیطانی گروہ والے نہیں، ہم رحمانی گروہ والے، کیونکہ رب رحمان نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ رحمان تو فرما رہا محبوب فرما دیجئے اپنے غلاموں کو کہ میں تبلیغ پر کسی قسم کا کوئی اجر نہیں مانگتا، اگر کچھ دینا ہے تو میرے اقربا سے، میرے قریبیوں سے مودت کیا کرو، میرے قریبیوں سے محبت کیا کرو، پیار کیا کرو۔ ایک واقعہ علماء نے نقل کیا کہ سمرقند کی ایک سید زادی تھی، خاوند فوت ہو گیا، سید زادہ تھا، انتقال ہو گیا، چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، بچیاں یتیم ہو گئیں، اپنے علاقے کو چھوڑ کر وہ کسی دوسرے علاقے میں گئی کہ وہاں جا کر کسی سے سوال کروں، عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، اپنے علاقے میں تو سب جانتے ہیں۔ وہ سید زادی اس مقام پہ پہنچی جہاں ایک رئیس کی شہرت تھی جو مسلمان تھا اور لوگوں میں بڑی خیرات کیا کرتا تھا، کھول کے لوگوں کی جو بھی خواہشات ہوتی، جو بھی حاجت ہوتی اس کو وہ پورا کرتا۔ یہ سید زادی خواتین کی لائن میں کھڑی ہو گئی، جب اس کی باری آئی ہر ایک کو وہ دے رہا ہے، جو کچھ اس کے پاس تھا جو کوئی مانگتا وہ دیتا، وہ سید زادی آ کے کہنے لگی کہ مجھے بھی کچھ دیجئے، لیکن پہلے یہ بتائیے جو مال آپ بانٹ رہے ہیں یہ زکوٰۃ یا خیرات یا صدقے کا تو نہیں ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس تو صدقے کا مال ہے، خیرات زکوٰۃ کا مال ہے۔ تو کہا کہ میں سید زادی ہوں، مجھ پہ تو صدقہ نہیں لگتا، مجھ پہ صدقہ حرام ہے، مجھ پہ خیرات کا مال نہیں لگتا، مجھ پہ زکوٰۃ کا مال اصل مال سے مجھے دو۔
اس نے کہا بی بی لینا ہے تو لے، مگر نہ میرے پاس تو یہی کچھ ہے۔ کہا بھائی آپ کو یہ نہیں مسئلے کا نہیں پتا؟ آپ اگر مسلمان ہو تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سید پہ زکوٰۃ خیرات کا مال نہیں لگتا۔ بھائی اتنی بات کی تو اس نے آگے سے کہا تیرے سید ہونے کی دلیل تیرے پاس کیا ہے؟ کوئی گواہ ہے تیرے پاس کہ تو سید زادی میں کیسے مان لوں؟ اتنی بات کی سید زادی کا دل ٹوٹ گیا، وہیں سے واپس پلٹ گئی، کہا پھر مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ مسجد کے پاس قیام کیا، پھر کسی نے بتایا کہ فلاں علاقے میں ایک مجوسی ہے، وہ بھی لوگوں میں بڑا مال تقسیم کرتا ہے، ایک بار اس کے پاس جا۔ وہ خاتون، وہ سید زادی اس مجوسی کے دروازے پہ گئی اور جا کر بتایا کہ میں سید زادی ہوں، نبی آخر الزمان کی اولاد میں سے ہوں، مجھ پہ زکوٰۃ خیرات کا مال نہیں لگتا، اگر آپ کچھ میری مدد کریں۔ بس اتنی بات کی، اس نے کہا تیری بیٹیاں کہاں ہیں؟ اس نے کہا تیری بیٹیاں کہاں ہیں؟ کہا کہ میری بیٹیاں اس وقت مسجد میں ہیں۔ کہا اپنی بیٹیوں سے اس نے اور اپنی بیوی سے جاؤ ان بچیوں کو بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ لے کر آؤ، الگ کمرہ دو، پردے کا اہتمام کرو، جو کچھ ان کی حاجت ہو اس حاجت کو پورا کرو، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اب اس نے بڑی عزت کے ساتھ ان کو ٹھہرایا، بڑی عزت کے ساتھ اپنے گھر میں جگہ دی۔ پھر کیا ہوا؟ رات ہوئی تو وہ مسلمان رئیس رات کو سویا تو خواب میں اس نے دیکھا معاشر حشر بپا ہے، میرے نبی علیہ السلام تاج شفاعت پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، حضور علیہ السلام غلاموں کی بخشش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر رہے ہیں۔ وہی شخص جس نے سید زادی کو کہا تیرے پاس دلیل کیا ہے، وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے جب میری باری آئی تو رسول کریم نے میری طرف سے چہرہ پھیر لیا، پھر میں دوسری طرف سے رسول کریم نے چہرہ پھیر لیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ سب کی نجات کروا رہے ہیں، میں بھی تو آپ کا امتی ہوں۔ فرمایا تو میرا امتی ہے؟ کہا ہاں میں آپ کا امتی ہوں۔ فرمایا تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ اگر تو میرا غلام ہے اس کی دلیل کیا ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا جی کسی سے بھی آپ نے دلیل نہیں مانگی، سب کو بنا پوچھے ہی بخشوا رہے ہیں، میری باری آئی تو مجھے کہتے ہیں دلیل لاؤ۔ کہا تو نے بھی تو ہر کسی کو مال دیا تھا، میری بیٹی رہ گئی تھی جس سے پوچھنا تھا دلیل لاؤ۔ تو نے میری بیٹی سے پوچھا تھا کہ تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ اتنی بات کی تو اس کی آنکھ کھل گئی، پسینے چھوٹ گئے، یار میں کتنا ظلم کر بیٹھا کہ ایک سید زادی کو میں نے یہ کہہ دیا اور رسول کریم ناراض ہو گیا مجھ سے، اللہ کے نبی ناراض ہو گئے۔ حضرت مولانا قلندر علی ایک ہندوستان کے عالم گزرے ہیں جن کے بارے میں مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی نے بھی لکھا، دیگر کتب کے اندر میرے پاس حوالہ جات محفوظ ہیں کہ وہ مولانا قلندر علی صاحب استاذ تھے، بہت بڑے عالم تھے، پڑھاتے پڑھاتے ایک شاگرد کو آپ نے تھپڑ مارا۔ جب شاگرد کو تھپڑ لگانا اور تھانوی مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی وہ لکھتے ہیں کہ مولانا قلندر علی صاحب اتنی کامل شخصیت تھے، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اتنا بلند مقام تھا کہ رات کو جب بھی سوتے روزانہ بلا ناغہ خواب میں حضور زیارت کروایا کرتے۔ مولانا قلندر علی کو روزانہ بلا ناغہ حضور علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوا کرتی تھی۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ جب اس طالب علم کو اس اپنے شاگرد کو تھپڑ مارا تو رات کو سوئے تو حضور خواب میں نہ آئے، آقا کریم خواب میں تشریف نہ لائے۔ مولانا قلندر علی صاحب صبح اٹھے تو دیکھا آج حضور تشریف نہیں لائے، پتہ نہیں آج کیا وجہ ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لگاتار مجھے زیارت ہو رہی تھی، آج نہ جانے کیا حکمت ہے۔ اگلی رات آئی پھر سوئے حضور تشریف نہ لائے، تیسری رات آئی پھر سوئے حضور تشریف نہ لائے۔ اب ظاہر ہے جس کو روزانہ رسول اللہ کی زیارت ہوتی ہے اب وہ تو سوچ میں پڑ گئے کہ کیا معاملہ ہے، حضور علیہ السلام خواب میں جلوہ نہیں دکھا رہے۔ اپنے جو معمولات تھے پچھلے 3 دنوں کے جب سے حضور خواب میں تشریف نہیں لا رہے تھے ان پہ غور کیا کہ
کہیں کمی تو نہیں رہ گئی، کوئی ایسا معاملہ میں دیکھوں اپنے معاملات میں کہ کہیں کوئی ایسی بات ہو گئی ہو جو قابل گرفت ہو، حضور اس سے ناراض ہو گئے ہو۔ سارے معاملات کو غور سے سوچا، صرف ایک بات ذہن میں آئی، یار اس لڑکے کو میں نے تھپڑ مارا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ نبی کے دین کا وارث ہے۔ آقا کریم علیہ السلام شاید اس وجہ سے ناراض ہو گئے، اس طالب علم کو بلا کر کہا، پھر سوچا کہ میں استاد ہوں، وہ شاگرد ہے، یہ تو معاملات چلتے رہتے ہیں، پہلے بھی کئی شاگردوں کو میں نے سزا دی ہے، لیکن آج اگر اس وجہ سے ہوتا تو پھر پہلے ایسا معاملہ کیوں نہیں ہوا؟ پھر بھی اس طالب علم کو بلایا اور کہا کہ بیٹا میں نے آپ کو تھپڑ مارا، کیا اس میں آپ کی غلطی تھی یا نہیں؟ اس نے کہا جی بالکل میری غلطی تھی اور مجھے اس پہ ندامت بھی نہیں ہے، یعنی مجھے اس پہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ سے ناراضگی بھی نہیں ہے، تو آپ بھی اس میں ندامت محسوس نہ کریں، کوئی پریشانی محسوس نہ کریں۔ کہا اچھا میں نے تجھے مارا ہے، تو محسوس بھی نہیں کر رہا، تجھے اس پہ ناراضگی بھی نہیں۔ فوری طور پہ ذہن میں بات آئی، اس طالب علم سے پوچھا کہ تیری قوم کیا ہے؟ بیٹا تو کون ہے، قوم کیا ہے تیری، کس خاندان سے تیرا تعلق؟ اس لڑکے نے کہا کہ میں سید زادہ ہوں۔ اس نے کہا میں سید زادہ ہوں، بس اتنی بات کی تو مولانا قلندر علی اس کے قدموں میں گر گئے۔ جس طرح کے تاجدار بریلی امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے سید کے کندھوں پہ سواری کی تو خون کی خوشبو محسوس کر کے کہا پالکی اتار دو، اتار کے کہا تم میں سے سید کون ہے جس نے احمد رضا کو اٹھایا ہے؟ کل قیامت والے دن میں کس منہ سے رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا؟ مجھ سے آقا پوچھیں گے کہ ایک طرف تو کہتا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور دوسری طرف میری اولاد کے کندھوں پہ سواری کرتا رہا۔ شاہ جی مجھے معاف کر دیں، سید زادے سے معافی طلب کی اور پالکی میں بٹھا کر جتنے قدم سید نے میرے اعلیٰ حضرت کو اٹھایا، میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے سید کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا تھا۔ اب مجھے کوئی کسی مولوی سے پوچھ کر بتائے کہ بریلی کے امام نے نمازوں کی وجہ سے کندھے پہ اٹھایا تھا، اس کے سجدوں کو دیکھا تھا، اس کی عبادت کو دیکھا تھا، اس کی تلاوت کو دیکھا تھا، اس کی ریاضت کو دیکھا تھا، کیا وجہ تھی کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے اس کو کندھوں پہ اٹھایا؟ میں نے عرض کی اے میرے بریلی کے تاجدار، ذرا مجھے بتائیے تو صحیح کس وجہ سے آپ نے اس کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا؟ فرمایا کہ میں نے اس کا کردار نہیں دیکھا، میں نے نسبت یار کی طرف دیکھا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور علیہ السلام سے محبت کا عملی ثبوت پیش کیا میرے سیدی اعلیٰ حضرت۔ اب مولانا قلندر علی صاحب اس بچے سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا تو سید ہے؟ جی میں سید ہوں۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا شاہ جی معاف کر دیں، میں نے آپ کو تھپڑ مارا ہے۔ انہوں نے ہاتھ پکڑ کے کہا، سید زادے نے کہا استاد جی مجھے کوئی دکھ نہیں ہے اس پہ، یعنی آپ کے بارے میں اپنے دل میں ذرہ بھر بھی میل نہیں رکھتا، آپ میرے استاد صاحب ہیں، آپ کا حق بنتا تھا، آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنی آپ نے محسوس کر لی ہے۔ کہا پتر تجھے کیا پتا بات کہاں تک پہنچ گئی ہے، بات کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ جب تک آپ نے معاف نہیں کرنا میں نے قدموں سے ہاتھ نہیں اٹھانا۔ سید صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی میں نے آپ کو معاف کیا۔ اب مولانا قلندر علی کے دل میں سکون محسوس ہوا ان کو۔ پھر رات ہوئی تو خواب میں حضور نہ آئے، پھر دیکھا دوسری بار تیسری بار حضور علیہ السلام اب خواب میں آنا ہی سرکار نے چھوڑ دیا، رسول کریم علیہ السلام نے خواب میں آنا چھوڑ دیا۔ صرف مجھے اتنا بتاؤ کہ کیا قلندر علی صاحب کو پتا تھا وہ سید ہے؟ نہیں پتا تھا نا، تو پھر تھپڑ مارا۔ حضور کو پتا چلا تو میرے نبی علیہ السلام نے منہ موڑ دیا، خواب میں آنا چھوڑ دیا۔ مجھے بتاؤ سید سمجھ کے نہیں مارا، مارا بھی تھپڑ تھا اور تھے بھی استاد، اس کے باوجود میرے نبی نے چہرہ پھیر لیا۔ میرے نبی علیہ السلام نے خواب میں آنا چھوڑ دیا تو جن کتوں نے میرے نبی کے خانوادے کو پیاسا شہید کر دیا،
جن کو پتا تھا یہ حسین دوش نبوت کا سوار ہے، جن کو پتا تھا علی اکبر تصویر مصطفیٰ ہے، جن کو پتا تھا قاسم بن حسن بن حسین بن حسن بن علی یہ میرے نبی علیہ السلام کا نواسہ حسن اس کا یہ لخت جگر ہے، جن کو پتا تھا کہ عباس علی کا بیٹا ہے، اس کے باوجود سارے رشتے جاننے کے باوجود انہوں نے ان کے سر کاٹ کے نیزوں کی نوک پہ بلند کر دیے۔ بتاؤ میرے نبی ان سے کتنے ناراض ہیں۔ آج لوگ ان کو سیف سائیڈ دینے کی کوشش میں ہیں کہ یزید وہ تو دمشق میں تھا، یہ معاملہ کربلا میں ہوا، اس کو کیا پتا۔ پچھلے جمعہ آپ نے سنا تھا نا سیدنا فاروق اعظم کا دور، ایک بے ایمان ایک کمینہ سرگودے کا مولوی وہ کہتا یزید تابعی تھا۔ میں نے کہا یزید کے پتر تجھے ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ تابعی کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ تابعی اس کو کہتے ہیں جو کلمہ بھی پڑھے اور صحابہ کی اتباع بھی کرے، ان کی زیارت کرنے کے ساتھ ان کی اتباع کرے، وہ تابعی ہے۔ تو جناب سیدنا فاروق اعظم نے تو فرمایا کہ اگر فرات کے کنارے حکمرانی میری ہو، میری حکومت ہو، فرات کے کنارے جانور بھی پیاس سے مر گیا، قیامت کو جواب دے عمر ہوگا۔ بقول تمہارے کہ یزید دمشق میں تھا، مجھے یہ بتاؤ کہ عمر کہتے ہیں کہ میں مدینے میں ہوں اور فرات کے کنارے کوئی جانور پیاس سے مر جائے، قیامت کو جواب عمر دے گا۔ تو نبی کا پورا خانوادہ پیاسا فرات کے کنارے شہید ہو گیا، اس کا جواب کس نے دینا؟ اس کا جواب کون دے گا؟ نبی علیہ السلام کے لخت جگر اور نبی علیہ السلام کے خانوادے کے پیاروں کو پیاسا ذبح کر دیا گیا، ننھے معصوم اصغر کی معصومیت کو بھی نہ دیکھا گیا۔ اس کا جواب بھی تو کسی نے دینا ہے نا۔ کس کی حکومت تھی اس وقت؟ یزید کی حکومت تھی، تو پھر جواب تو اس کو دینا پڑے گا۔ کون کہتا ہے کہ یزید کا قصور نہیں؟ کہتے ہیں وہ رویا تھا، اس نے دکھ منایا تھا۔ میں نے کہا اس نے جب لوگوں کو دیکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خلاف یہاں بغاوت ہو جائے، اس نے فوری پینترا بدلا، مگر مچ کے آنسو رویا تھا۔ کیا تمہیں یہ رونے والی بات نظر آئی؟ کیا تمہیں یہ نہیں نظر آیا کہ اس نے سر حسین پہ چھڑی مار کے کہا کہ آج میرے بدر والے بابے زندہ ہوتے وہ دیکھ کے خوش ہوتے کہ میں نے خاندان رسول سے اپنے بابوں کا بدلہ لے لیا۔ کیا تمہیں یہ روایات نظر نہیں آتی؟ یہ یاد رکھنا، آل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان آل بیت۔ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ میرے واقعہ کے غلاموں، نبی علیہ السلام اب قلندر علی صاحب کے خواب میں نہیں آتے، آنا چھوڑ دیا۔ سید زادے نے معاف بھی کر دیا، پھر بھی آنا چھوڑ دیا۔ اب آخر جو عاشق ہوتا ہے نا وہ تڑپتا رہتا ہے۔ عاشق تو ایک بار مدینہ دیکھ لے تو پھر بار بار تڑپتا ہے، پھر کب دیکھوں گا؟ تو جس نے مدینے والا دیکھا ہو اس کی تڑپ کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اب مولانا قلندر علی صاحب نے فیصلہ کیا کہ ایسے شاید بات نہ بنے، کیوں نہ مدینے چلا جاؤں، وہاں جا کے آقا سے معافی مانگوں۔ اب یہاں سے رختے سفر باندھا، ہندوستان سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ میرے آقا کے مدینہ میں پہنچے، سرکار کے روزے پہ حاضری دی، سلام عرض کر کے عرض کی یا رسول اللہ، اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے؟ اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے؟ آقا اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں، یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے؟
آقا مجھے معاف کر دیجئے، آپ کے بیٹے نے مجھے معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیں۔ معافیاں مانگتے مانگتے جب باب البقیع سے باہر نکلے، بقیع کی طرف جب باہر نکلے، سامنے علماء مدینہ کا ایک وفد آ رہا ہے، ان سے ملاقات ہوئی، سلام کیا، اپنی حالت بیان کی، جو معاملات تھے، سید زادے والی بات، آقا کے روزے پہ حاضری دینے والی بات، معافیوں کے بارے میں آگاہ کیا، اور پھر علماء سے کہا آپ مجھے مشورہ دیجئے کون سا طریقہ اپناؤں کہ زہرا کا بابا راضی ہو جا۔ مجھ سے مدینے کا تاجدار راضی ہو جا، مجھے طریقہ آپ بتا دیں۔ علماء مدینہ نے کہا کہ مولانا صاحب واقعی جرم تو بہت بڑا ہے، معافی آپ کو مل گئی ہے، اگر مزید تسلی چاہتے ہو کہ حضور معاف کر دیں اور ظاہری طور پر یہ محسوس بھی ہو کہ آقا نے معاف کر دیا، تو پھر ہم تمہیں ایک طریقہ بتا دیتے ہیں۔ کون سا طریقہ؟ انہوں نے کہا کہ رات تہجد کے وقت مدینہ کی ایک مجذوبہ عورت، یہ بھی ایک درجہ تصوف میں مجذوب کا، مدینہ کی ایک مجذوبہ عورت رات کو آتی ہے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے، اور ہمیں یقین ہے کہ وہ آقا کی بارگاہ میں بڑی مقبول ہے، اگر وہ تیری سفارش کر دے تو یقینی طور پر حضور تجھے معاف کر دے۔ مولانا قلندر علی صاحب اس عورت کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ اب رات آئی، ان کی نظریں اس طرف جس طرف کا راستہ بتایا کہ یہاں سے وہ عورت آتی ہے، حلیہ بتایا، بس نظریں اس طرف کیا دیکھا، آخر وہ عورت آ گئی، قریب آئی، میرے آقا کے روزے کے سامنے کھڑی ہو کر سلام پیش کرتی ہے، پوری توجہ آقا کے روزے کی طرف۔ مولانا صاحب اس بڑیا کے قدموں میں بیٹھ گئے، کہنے لگے اماں اپنی طرف سے سلام پیش کرنے کے بعد ذرا میری بھی حاضری لگوا، مجھ سے یہ معاملہ ہوا، میں نے ایک سید کو تھپڑ مارا، دانستہ نہیں، غیر دانستہ طور پہ، مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ سید ہے، مجھ سے آقا ناراض ہو گئے، آپ نے آنا چھوڑ دیا۔ وہ بڑیا سنتے سنتے ساری بات سننے کے بعد کہنے لگی مولوی قلندر علی تیرے لیے خوشخبری ہے، میں نے آقا سے تیری سفارش بھی کر دی ہے اور آقا نے معافی قبول بھی کر لی ہے، سرکار نے تجھے معاف بھی کر دیا، میں نے تیری سفارش کر دی۔ مولانا قلندر علی صاحب خوش ہوئے، سکون قلب ملا، لذت حیات ملی، سکون قلب ملا، لذت حیات ملی، در حبیب ملا تو ساری کائنات ملی۔ اب قلندر علی صاحب خوش ہوئے، اس بڑیا سے کہا، مجذوبہ سے کہا اماں ایک بات اور پوچھ کے بتا دیجئے، معافی تو مل گئی، اتنا پوچھ دیجئے کہ کیا آج رات سرکار جب میں اب سوؤں گا خواب میں آئیں گے یا نہیں؟ اس مجذوبہ نے کہا یہ بات بھی پوچھ لی ہے، وہ تو خواب اس وقت آئے گا جب تو جا کر سوئے گا، اگر تسلی چاہتا ہے کہ نبی نے تجھے معاف کر دیا، ہاں میں تسلی چاہتا ہوں، کہا پھر سامنے دیکھ، وہ دیکھ زہرا کا بابا تجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہے، وہ دیکھو رسول کریم تجھے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ میرے آقا کی زیارت پہلے خواب میں ہوتی تھی، اب جاگتے ہوئے کر رہا ہے، اب جاگتے ہوئے میرے نبی کا دیدار کر رہا ہے۔ ہجر تیرا جے پانی منگے خون نہ دے گے،
تیرا یہ پانی منگے خون نہ دے جی کردہ تینوں کول بٹھا کے میں درد پرانے چھیڑا. حضرت میاں محمد بخش اپنی طرف سے بھی حضور کی آل میں حاضری لگواتے ہوئے یہ عرض کرتے ہیں کہ آل اولاد تیری دا منگتا، آل اولاد تیری دا منگتا، میں کنگال زیانی پاؤ خیر آج منگتے آتائیں تے صدقہ شاہ جیلانی پاؤ خیر آج منگتے آتائیں صدقہ شاہ جیلانی. کہا ابھی اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ لیں، بیداری میں دیکھ لے، خواب میں تو سونے کے بعد آئیں گے نا، جاگتے ہوئے حضور کی زیارت کریں. تو دوستان گرامی، میرے نبی علیہ السلام کو اگر راضی رکھنا ہے تو حضور کے اقربا سے مودت کرنا لازم ہے. حضرت تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ اگر کوئی میرے نبی کی رضا چاہتا ہے تو اس کو حضور کے گھر والوں میں تلاش کرے. یہ بخاری کے اندر حدیث ہے اور پریکٹیکل کر کے بتایا. حضرت مولا علی شیر خدا اس بات کے گواہ ہے. فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر صدیق کے ساتھ مسجد سے نکل رہا تھا، مل کے نکلے، سامنے میرے شہزادے کھیل رہے تھے. جناب ابو بکر صدیق آگے بڑھے ان کی طرف اور دونوں شہزادوں کو جناب ابو بکر صدیق نے اٹھا لی، اٹھا کر سینے سے لگایا، دونوں کے ماتھے چومے. علی فرماتے ہیں میں نے پوچھا ابو بکر تمہیں میرے بچے بڑے ہی پیارے ہیں؟ تو جناب ابو بکر نے کہا علی اللہ کی قسم مجھے اپنی اولاد اتنی پیاری نہیں جتنے زہرا کے بیٹے مجھے پیارے. یہ حضور کے صحابہ نے تو ہمیں بتایا ہے کہ ان سے مودت کیسے کرنی ہے، ان سے پیار کیسے کرنا ہے. جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ منبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور شہزادے آئے، انہوں نے کہا اے عمر یہ ہمارے نانا کا منبر ہے. حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ نہیں آپ کے نانا تھے اب نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا. اب عمران خان کرسی پہ بیٹھا ہے تو نواز شریف کا نواسا اس سے جا کے کہے یہ کرسی میرے نانا کی ہے، انہیں آکڑا پھاڑ کے کرو انہوں اندر. تیرے نانے دی کی حیثیت، وہ کرسی عارضی تھی لیکن یہاں میرے مصطفیٰ کی حکومت صرف فرش پہ نہیں عرش پر ہے اور قیامت تک مصطفیٰ کا راج ہے. جناب عمر نے کہا شہزادو تم صرف اس منبر کی بات کرتے ہو، نانا یہ صرف منبر تمہارے نانا کا نہیں، یہ جو میرے سر کا ایک ایک بال ہے یا خدا نے اگایا ہے یا مصطفیٰ کا صدقہ. بات کی سمجھ آئی ہے؟ یہ جناب عمر کہہ رہے ہیں کہ میرے سر کا ایک ایک بال تمہارے نانے کا صدقہ. جناب سیدنا صدیق اکبر ان سے کیا کس قدر محبت کا اظہار کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کیا اظہار خیال فرما رہے ہیں. اور ہر صحابی جناب ابو ہریرہ امام حسین کے قدموں کی مٹی اپنے دستار سے اپنے کپڑے سے صاف کرتے ہیں. اور بزرگ صحابی ہیں میرے نبی علیہ السلام کے، اپنے کپڑوں کے ساتھ یا اپنی دستار کے ساتھ حسین پاک کے قدموں کی مٹی کو صاف کر رہے ہیں. دیکھنے والوں نے کہا بابا جی کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور کی غلامی کا حق ادا کر رہا. یہ ہے میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ جنہوں نے حضور کی آل سے مودت کی. جس دن امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، اس دن انہی ابو ہریرہ نے کہا، رو کر کہا لوگو آج اللہ کے محبوب کا محبوب ہم سے جدا ہو گیا. یہ جناب ابو ہریرہ کے الفاظ ہیں.
کہ اللہ کے محبوب کا محبوب ہم سے جدا ہو گیا. رو کر کہا آپ نے. یہ مودت ہے. بغض کیا ہے کہ امام حسن کا مزار بھی مروان بے ایمان نے میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ نہ بننے دیا. آج لوگ مروان کے بھی قصیدے پڑھ رہے ہیں جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ گرگٹ کا بیٹا یہ گرگٹ ہے. حضور علیہ السلام کا فرمان ہے اور اس پر میرے نبی نے اس وقت لعنت کی جب یہ اپنے باپ کی پشت میں تھا. جناب سیدہ عائشہ صدیقہ فرما رہی جو ان کے قصیدے پڑھتا ہے ان کا حضور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ یاد رکھنا میرے نبی کے ساتھ انہی کا تعلق ہے جو میرے نبی کی اہل بیت سے محبت بھی کرتا ہے مودت بھی کرتا ہے. ہمارے پیر سیال لجپال حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پاس کوئی سید آتا پتہ چل جاتا یہ سید ہے تو حضور شیخ الاسلام کھڑے ہو جاتے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے سید کا استقبال کر سید کے قدموں پہ ہاتھ رکھ دیتے اور اپنی نشست خالی کر کے اپنے مصلے سے اٹھ کے اپنی مسند پہ سید کو بٹھاتے اور خود مریدوں کے ساتھ اس طرح بیٹھ جاتے جس طرح مرید آپ کے سامنے بیٹھتے. پوچھا جاتا آپ ہمارے پیر ہیں جس کے سامنے آپ بیٹھ کے یہ کون ہے آکے پیران دے پیر دا پتر ہے. اس قدر احترام کیا جاتا. ہمارے اسلاف نے ہمیں ادب اور پیار اور محبت سکھائی اہل بیت اطہار. نبی علیہ السلام بلکہ وہ میں بات کمپلیٹ کر دوں مکمل کر دوں. وہ سمرقند کی سید زادی اس بات کو میں چھوڑ گیا. وہ سید زادی مجوسی کے گھر اعلیٰ کمرہ دیا اعلیٰ کھانے کا اہتمام. ادھر مسلمان سوتا ہے خواب میں دیکھتا ہے. حضور پوچھتے ہیں بتا اگر میرا امتی ہے میرا غلام ہے تیرے پاس کیا دلیل ہے. اس نے کہا کسی سے دلیل نہیں مانگی مجھ سے. فرمایا تو نے بھی تو میری بیٹی سے پوچھا تھا تیرے سید زادی ہونے کی دلیل کیا. اب اس کی جب آنکھ کھلی تو پریشان ہوا. میں تو دھتکار دیا گیا ہوں. آقا نے مجھ سے منہ موڑ لیا. اب پوچھتا ہے تلاش کرو نوکروں کو بھگایا کہ سید زادی کہاں ہے پتہ کرو کہاں ہے کہاں سے آئی تھی. تلاش کرنے کے بعد پتہ چلا وہ تو فلاں مجوسی کے گھر ہے. خود گیا مجوسی کے گھر. کہنے لگا تمہارے ہاں سید زادیاں آئی ہیں. اس نے کہا بالکل آئی ہیں. کہا ان کو میرے حوالے کر دو. اس نے کہا کیوں. کہنے لگا کیونکہ میں زیادہ حق رکھتا ہوں ان کی خدمت کا میں مسلمان ہوں. اس نے کہا تو میں کون ہوں. کہا تو مجوسی ہے. کہا زبان سنبھال کے بات کر. میں مجوسی تھا اب نہیں ہوں. کہا کیا مطلب. اس نے کہا کہ تو نے رسول اللہ کی نواسی کو اپنے دربار سے یہ کہہ کے اٹھا دیا کہ تیرے سید زادی ہونے کی دلیل کیا ہے. تو نے تو یہ کہہ دیا تو مجھے اسی رسول کریم نے خود آ کے بتایا کہ میری بیٹی تیرے پاس آ رہی ہے ان کی خدمت کرنا تیری قبر بھی روشن تیرا حشر بھی روشن. میں نے خدمت میں تب لیا یعنی ان کی خدمت کرنے کا آغاز تب کیا پہلے محمد مصطفیٰ نے دیدار بھی کرایا ہے کلمہ بھی پڑھا دیا تھا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. کہا مجھے زہرا کے بابا جان نے میرا ظاہر باطن پاک کر دیا ہے. یہ گھرانہ پریدوں کے نزدیک نہیں جا سکتا کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا.
اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب تیرے اللہ نے ارادہ کر لیا کہ آپ کے گھر والوں سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور رکھے، آپ کے گھر والوں کو پاک صاف رکھے، ایسا پاک صاف رکھے جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے برادر اصغر مولانا حسن رضا خان آپ فرماتے ہیں کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ مسجد کی جھولی بھی آ رہی ہے، ذرا اس کا بھی خاص خیال رکھا کریں۔ ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت کے برادر اصغر مولانا حسن رضا خان آپ فرما رہے ہیں کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آئے آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آئے آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دے، مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دے، ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت۔ کہتے ہیں گھرانے کو، کنبے کو کہ ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت، اور ان کے گھر پہ اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں، قدر والے جانتے ہیں کہ یہ قدر والا بولے، قدر والے سارے پڑھیے، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان، جناب ابو بکر محبت کرے پیار کرے، جناب عمر منبر چھوڑ کے کہے یہ منبر تمہارے نانا کا ہی نہیں بلکہ میرے سر کا ایک ایک بال اللہ نے تمہارے نانا کے صدقے میں اگایا ہے، پتہ یہ چلا قدر والے جانتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ قدموں کی مٹی صاف کر کے بتا رہے ہیں کہ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے۔ حضرت دیا کلبی جب بھی آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں شہزادوں کے لیے جیب میں مٹھائی یا کھجوریں رکھ کے لاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ قدر والے جانتے ہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، سارے مل کے کہیے لعنت اللہ علیکم دشمنان، سارے کہیے لعنت اللہ، ہر بندہ ہاتھ کھڑا کر کے یزیدیوں پہ لعنت ڈال کے کہے لعنت اللہ علیکم دشمنان، مل کے کہیے دو تین مرتبہ پھر کہیے لعنت اللہ علیکم، لعنت اللہ علیکم دشمنان، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ اور بڑا خوبصورت شعر، بڑا خوبصورت شعر، کلام کی جان شعر کہ مصطفیٰ بائے خرید اللہ اس کا مشتری،
پڑھے لکھے لوگ سمجھ گئے، یعنی مصطفیٰ خریدار اور اللہ بیچنے والا۔ دیکھیے ذرا کہ مصطفیٰ بائے خرید اللہ اس کا مشتری، مصطفیٰ بائے خرید اللہ اس کا مشتری، خوب چاندی کر رہا ہے، خوب چاندی کر رہا ہے کارواں اہل بیت، خوب چاندی کر رہا ہے کاروانے۔ ویسے ایک دو شعر اور پڑھ دوں، یقین کریں آپ کو بڑا ذوق آئے گا سنیں۔ کیا بات ہے امام اہل سنت کی، کیا بات ہے، پھر ان کے بھائی کی بھی کیا ہی بات۔ مولانا حسن رضا خان آگے کیا فرما رہے ہیں کہ رزم کا میدان بنا ہے، رزم کہتے ہیں جنگ کو، رزم کا میدان بنا ہے، جلوہ ہے حسن و عشق کربلا میں ہو رہا ہے، امتحان اہل بیت کربلا میں ہو رہا ہے، امتحان اہل بیت، پھول زخموں کے کھلائے ہوائے دوست نے، پھول زخموں کے کھلائے ہوائے دوست نے، خون سے سینچا گیا ہے، خون سے سینچا گیا ہے گلستان اہل بیت۔ اور پھر آگے کیا فرما رہے ہیں کہ حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار۔ یہ ذرا شعر غور سے سنیے گا، حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار، یعنی ان شہیدوں کے لیے حوریں سنگار کر رہی ہیں۔ فتاوی رضویہ کے اندر ایک روایت اعلیٰ حضرت نے نقل کی کہ جنت کو جب پتہ چلا نا، جب جنت کو پتہ چلا کہ حسن اور حسین مجھ میں آئیں گے تو جنت اس طرح جھومنے لگی جس طرح دلہن جھومتی ہے۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں۔ تو یہاں آپ کے برادر اصغر کیا فرما رہے ہیں کہ حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار، حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار، خوبرو دولہا بنا ہے، خوبرو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت، اے خوبرو دولہا بنا ہے ہر جوان۔ اس کے اشعار بہت زیادہ ہے، آئندہ جمعہ بھی پڑھ دوں گا، لیکن اس کا مقطع ذرا سنیے کہ بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دو اے حسن، بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دو اے حسن، صحابہ کے دشمنوں کو بھی بتا دو، مال کے بغضیوں کو بھی بتا دو۔ کیا کہہ رہے ہیں مولانا حسن رضا خان کہ بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دو اے حسن، بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دو اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ زندہ باد۔ لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت،
بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دو اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، ہم اہل بیت سے مودت کرنے والے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام آپ مدینہ کی گلی میں گزر رہے تھے تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک بچے کو ہم نے دیکھا، آقا کریم علیہ السلام اس بچے کے پاس گئے، حضور علیہ السلام نے اس کو اٹھا لیا، اٹھا کے سینے سے لگایا، اس بچے کا ماتھا بھی چوما، مٹی کے ساتھ اس کے پیر جو تھے نا وہ بھرے ہوئے تھے، حضور کی چھاتی کے ساتھ لگ رہے تھے، علم نشرہ کی چھاتی کے ساتھ وہ ٹچ ہو رہے تھے، میرے نبی علیہ السلام اس کو چوم رہے ہیں۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں گواہ رہنا، اس بات کے گواہ رہنا قیامت والے دن میں اس بچے کی بھی شفاعت کروں گا، اس کے باپ کی بھی شفاعت کروں گا۔ اب صحابہ فرماتے ہیں پہلے تو ہم اس لیے حیران تھے کہ حضور چوم رہے ہیں، اس قدر محبت کا انداز دیکھ کر ہمارے دلوں میں آیا کہ سرکار سے پوچھیں گے کہ یہ بچہ کون ہے، کس وجہ سے اس کو اتنا پیار دیا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ہی حضور نے فرما دیا میں اس کی بھی شفاعت کروں گا، اس کے باپ کی بھی شفاعت کروں گا۔ پوچھا آقا یہ بچہ کون ہے، کس وجہ سے اتنا پیار آیا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے کل اس کو حسین کے ساتھ کھیلتے دیکھا تھا۔ وہی بولا ہے نا جس کی ماں نے حسین کا پیار سکھایا ہے۔ لاکھوں سلام ان ماؤں کو جن کی گود میں ایسے بچے پلتے ہیں جن کے سینوں میں حضور کی آل کا پیار ہو۔ کتنی بدبخت وہ ماں ہوگی جس کا بیٹا آج بھی یزید کی وکالت کر رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو آپ کی آنکھوں سے آنسو چلتے ہیں نا یہ بھی یہ قطرے بولیں گے کہ کس لیے نکلا تھا، حسین کے پیار میں نکلا تھا۔ کربلا اور محرم کے دن ایام جب بھی قریب آتے ہیں ہمارا بچہ بچہ مغموم ہو جاتا ہے۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ کیے گئے وعدے کی وفا ہو رہی ہے، الا المودۃ فی القربى، یہ مومن اس وعدے کی وفا کر رہا ہے اور اللہ ان نیکیوں میں اضافہ کر رہا ہے۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، وہ اس خوبی کو بڑھا رہا ہے۔ یزیدی اس ذکر کو کم کرنے کے لیے پر تول رہے ہیں لیکن اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یہ ذکر آل بیت بڑھتا جا رہا ہے۔ جو اس گھرانے سے منہ موڑ رہا ہے میرے نبی کی امت اس سے منہ موڑ رہی ہے۔ یہ یاد رکھنا کسی ایسے شیخ پیر مولوی کوئی جتنے مرضی عہدے پر فائز ہو، کوئی خطیب ہو، کوئی بھی عہدہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا حضور کی آل کے سامنے۔ بس پیمانہ یہ رکھو جس کے دل میں حضور کی آل کا پیار ہے، پیر بھی وہی ہے، پیر طریقت بھی وہی ہے، رہبر شریعت بھی وہی ہے، جس کے پاس بیٹھنے سے تجھے آل بیت کا بخ سیکھنے کو ملے، آل بیت سے دوری کا سبق ملے تو خبردار وہ بھی گمراہ ہے اور وہ تجھے بھی گمراہ کر رہا ہے، کیونکہ ہدایت ان کے ساتھ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن اور آل بیت کسی کو بھی نہ چھوڑنا اگر ہدایت چاہتے ہو ورنہ گمراہ ہو جاؤ۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ بچہ میرے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ پھر میں نے دیکھا حسین آگے آگے چلتا ہے، یہ بچہ پیچھے پیچھے چلتا ہے، جہاں حسین کے قدم لگتے ہیں یہ مٹی اٹھا کے آنکھوں سے لگاتا ہے، یہ مٹی اٹھا کے آنکھوں سے لگاتا ہے۔ لوگو مٹی تو اس بچے نے چومی تھی، محبت تو اس بچے نے کی تھی، احترام تو اس بچے نے کیا تھا۔ کوئی مجھے یہ تو بتا دے کہ اس کے باپ کی شفاعت کس وجہ سے ہوگی، اس کے ابے کی شفاعت کس وجہ سے ہوگی؟ مٹی تو پیر کی وہ بچہ چوم رہا، حسین کے ساتھ عقیدت محبت کا اظہار تو وہ بچہ کر رہا، اس کے باپ کے لیے شفاعت کا پروانہ تھا۔ میرا ذاتی جو خیال ہے میں وہ پیش کر رہا ہوں، اگر اختلاف ہوا تو آپ کرنے کا حق رکھتے ہیں، لیکن اگر تائید ہوئی تو تائید میں مجھے سبحان اللہ سے پتہ چل جائے گا کہ آپ میری تائید کر رہے ہیں یا نہیں۔ میرا جو خیال ہے نا وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بچے نے محبت کی ہے، اس کے باپ کی بھی شفاعت کروں گا، یعنی حضور نے 14 صدیاں پہلے بتا دیا حسین سے محبت کرتا ہی وہ ہے جس کا باپ چنگا ہوتا ہے۔
جدا پیو چنگا ہوگی جڑا در تو دور کرے نا آلے بیت دے سمجھو دا پیو چنگا نہیں نہ وہ آپ چنگا نہ اولاد کو چنگا بڑھن دیتا ہے چنگا پیو بھی ہوئے تے چنگی اولاد بھی ہوئے جڑی حضور دی آل نال محبت اور مودت کر ایک واقعہ میں کئی مرتبہ پہلے بھی سنا چکا ہوں پھر سنا دیتا ہوں کہ ایک شخص تجارت کے لیے نکلا اس کی بیوی امید سے تھی کچھ عرصے کے بعد وہ واپس آیا پیدل سفر کرنے کا زمانہ تھا تو کچھ عرصے کے بعد وہ واپس آیا تو بیوی سے پوچھا سنا اس نے کہا اللہ نے بیٹا دیا تھا تیرے جانے کے بعد تو اب تو وہ چلتا پھرتا ہے کھیلتا ہے بولتا چالتا ہے کہا مجھے ملواؤ تو صحیح وہ میاں بیوی دونوں جو تھے نا ان کا رنگ گورا تھا چہرے کا رنگ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا رنگ گورا بنایا تھا گوری رنگت والے تھے دونوں جب وہ بچہ باہر سے آیا نا کھیل کے تو باپ نے دیکھا بچے کا رنگ کالا تھا اس نے کہا یہ تیرا بیٹا ہے اس نے کہا وہیں رک جا بچے اپنی بیوی سے کہا یہ میرا بچہ ہے اس نے کہا ہاں وہ کہنے لگا کہ میرا رنگ بھی گورا ہے تیرا رنگ بھی گورا ہے یہ کالا ہے یہ واقعی میرا ہے میں تو نہیں مانتا میں کیسے یقین کر لوں اب اس وقت ڈی این اے تو تھا نہیں کہ جو لیبارٹری میں جا کے ٹیسٹ کرواتے کہ اس کے وہ نمونے میچ کرتے ہیں یا نہیں ایسا سلسلہ تو تھا نہیں اب اس خاتون نے کہا تو کیا سمجھ رہا ہے کہ میرا آنچل داغدار ہے خبردار ایسی بات نہ کرنا یہ بچہ تیرا ہی ہے میرا اللہ جانتا ہے اس نے کہا پھر میں کیسے مانوں مجھے تسلی دے نہ تجھ پہ گیا نہ مجھ پہ گیا اس نے کہا پھر ایسا کرتے ہیں اس بچے کو نہ حضور کی بارگاہ میں لے چلتے ہیں اس بچے کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں تو سرکار سے پوچھتے ہیں آقا آپ فیصلہ کیجئے یہ حلالی ہے یا حرامی ہے ہن میں سیدھی گل کرانا یا رسول اللہ آپ فیصلہ کیجئے اب دونوں میاں بیوی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے آقا تشریف فرما تھے تو آ کے انہوں نے سلام کیا سوال کیا خاتون کہتی ہے جی یہ میرا خاوند ہے یہ تجارت کے لیے کہیں باہر تھا میں امید سے تھی پھر میں نے ایک بچے کو جنم دیا پھر کچھ عرصے کے بعد یہ واپس آیا آج جب یہ واپس آئی یہ کہتا ہے یہ بچہ میرا ہے ہی نہیں صرف اس وجہ سے اس کی رنگت کالی ہے یہ اللہ کی مرضی ہے یہ کہتا ہے نہ تجھ پہ گیا نہ مجھ پہ گیا بتا اس کا باپ کون ہے تو یہ مجھ پہ الزام لگا رہا ہے یہ بات کرتے ہی نہ ابھی حضور نے جواب نہیں دیا سامنے سے امام حسن مجتبی آ رہے تھے سامنے سے امام حسن مجتبی تشریف لا رہے تھے تو آقا کریم علیہ السلام کی توجہ اپنے شہزادے کی طرف تھی کیونکہ حضور نے فرمایا ان ابنی ھذا سید یہ میرا بیٹا سردار ہے اب حسن آ رہے تھے میرے نبی علیہ السلام اتنی محبت کرتے تھے امام حسن کے ساتھ کہ جب حضور نماز پڑھتے نا تو حسن چھوٹے تھے نا تو ان کی عادت تھی حضور کے نا ٹانگوں کے درمیان سے کبھی نیچے سے پیچھے چلا جانا کبھی پیچھے سے آگے کی طرف تو حضور علیہ السلام کیا کرتے حضور نا ٹانگیں ایسے چوڑی کر کے کھول کے نماز پڑھتے تاکہ میرا شہزادہ اپنے کھیل پوری کر لے اتنی محبت کرتے اب حضور حسن کی طرف دیکھ رہے ہیں ان کا بھی جواب نہیں دیا توجہ ہے میری طرف ان کا بھی جواب نہیں دیا تو جس وقت جناب حسن حضور کے قریب آئے نا وہ جو بچہ نہیں تھا جس کا ڈی این اے ہونا تھا یعنی حلالی یا حرامی وہ بچہ کھڑا ہو پہنچ گیا ہونا وہ بچہ کھڑا ہو گیا جب وہ بچہ کھڑا ہوا نا حسن مجتبی نے اس کی طرف دیکھا اس بچے نے سلام کیا سلام کرنے کے بعد اس وقت تک بیٹھا نہیں جب تک حسن نہیں بیٹھے اب وہ بچہ انتظار میں حسن بیٹھے تو میں بیٹھے بس امام حسن نانا کی جھولی میں بیٹھ گئے داڑھی مبارک سے کھیلنا شروع کر دیا ادھر وہ بچہ اماں کی جھولی میں بیٹھ گیا حضور علیہ السلام نے فرمایا اس نوجوان سے کہا ہاں بھائی تو کیا کہتا ہے یہ بچہ تیرا نہیں ہے اس نے کہا مجھے شک تو یہی ہے فرمایا تو نے میرے بیٹے کو آتے دیکھا ہے اپنے بیٹے کو دیکھا اس نے کیا کیا کہا اس نے کھڑے ہو کے استقبال کیا پھر کیا کیا کہا سلام کیا پھر کیا کیا کہا اس وقت تک بیٹھا نہیں جب تک آپ کا شہزادہ نہیں بیٹھا فرمایا کس لیے کہتا جی اس نے آپ کے بیٹے کا احترام کیا ہے فرمایا ابھی بھی تجھے شک ہے یہ حلالی ہے یا حرامی
بھئی ابھی بھی تجھے شک ہے یہ حلالی ہے یا حرامی ہے؟ فرمایا کوئی بھی حرامی میری آل کا ادب نہیں کر سکتا اور کوئی حلالی میری آل کا بغض نہیں رکھ سکتا۔ کوئی حلالی میری آل کا بے ادب نہیں ہو سکتا۔ یہ جتنے ادب والے ہیں بلکہ یہ جتنے ادب والے ہیں یہ سارے حلالی ہیں۔ اس بات کی سند ہے، دلیل ہے کہ شہزادوں کا نام آتا ہے، کسی کی آنکھ سے آنسو چل رہے ہیں، عظمت کی بات سنتے ہیں تو چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ تمہاری ماں کی عظمت کو لاکھوں کروڑوں سلام۔ کہا بھی تجھے شک ہے؟ آدھا نہیں جی ہون تے شک دور ہو گئے، اب تو سارے شکوک و شبہات ختم ہو گئے۔ اب جھگڑا کس بات پہ تھا؟ اس کا رنگ کالا ہے، اسی پہ تشویش ہوئی نا۔ تو پھر کیا ہوا؟ امام حسن اٹھے۔ یہ پہلی مرتبہ میں پوری بات اب سنا رہا ہوں، پہلے شاید میں نے یہ پوری بات بیان نہیں کی، یہیں تک کی ہے، آج پوری کر دوں۔ امام حسن نانا کی جھولی سے اٹھے، پتا تھا کہ اس کے ابے کو اس کا رنگ پسند نہیں آیا، شاید تو ہو سکتا خلش دل سے نہ جائے، تو قریب جا کے نہ اس بچے کے چہرے پر حسن نے ہاتھ رکھا، بس گورا ننہ ہاتھ لگنے کی دیر تھی، اس کا چہرہ ایسے چمکا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا۔ یہ تو بچپن ہے۔ اللہ کیا ماشاءاللہ یا اللہ۔ یہ یاد رکھیے گا آپ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے سینوں کے اندر حضور کی آل کی محبت۔ یہ جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہیں نا یہ تو جدی پشتی حضور کی آل بیت کے نوکر ہیں، اور ظہور بھٹی صاحب ہیں، حاجی یاسین صاحب، ان کے صاحبزادہ صاحب بھی ان کے ساتھ، نعیم بصرہ صاحب، ان کے والد صاحب ہمارے ساتھ وابستہ تھے، ان کے بھائی ہمارے ساتھ وابستہ تھے، آج وہ بھی وابستہ، ان کی اولادیں وابستہ ہیں۔ تو پھر یہاں یہ ہمارے مہربان چودھری صاحب تشریف فرمائے، چودھری سلطان سیال صاحب کے داماد ہیں، بڑی خدمات ہیں ان کی مسلک کے لیے، ہمارے مرکز کے لیے ان لوگوں کی بڑی خدمات ہیں۔ ابھی یہ خواجہ زیاد صاحب کی طرف سے مجھے چٹ آئی ہے، ان کا پوتا ہے چھوٹا سا عبدالواسع، وہ کہتا ہے ویکھو نا نبی علیہ السلام نے فرمایا اولاد نو کی سکھانا، میں تو شروع ہی دسیا، وہ ان کا پوتا کہتا ہے کہ ذرا پڑھ دینا علی امام منستو منم غلام علی۔ دیکھ لینا یہ خوش نصیب اولادیں ہیں، اولاد بھی خوش نصیب ہے، والدین بھی خوش نصیب ہے۔ میرا چھوٹا سا بیٹا ہے، تقریباً 6 سال اس کی عمر ہے، وہ جب بھی میں گھر بیٹھا ہوتا ہوں نا، اگر کوئی کتاب میرے ہاتھ میں، وہ کہتا ہے پاپا سنائے نا یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ یعنی ہم نے تو اپنی اولادوں کو یہ درس دیا، وہ خوش بخت خوش نصیب جن کی اولادیں دین سے پیار کرتی ہیں۔ حضرت پیر سید احمد علی شاہ صاحب بھی، میرے والد صاحب بھی اس منبر پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے، آج میں بھی پڑھ رہا ہوں کہ علی امام منستو منم غلام علی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ علی امام منستو، علی میرے امام ہیں، منم غلام علی، میں علی کا غلام ہوں۔ فارسی ہے نا، علی امام منستو منم غلام علی۔ اچھا جب علی آئے نا، ہر بندہ ہاتھ کھڑا کر کے کہے علی، اس کی وجہ یہ ہے کہ مولا علی کے نام پہ ہاتھ اٹھانا میرے نبی کی سنت۔ غدیر خم کے مقام پہ نا میرے نبی علیہ السلام نے ہاتھ بلند کر کے کہا تھا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا۔ اور ایک اور بات بتا دوں، ہاتھ کیوں کھڑا کرنا ہے؟
ایک جملہ میں اور بھی دینے لگا ہوں، پروفیسر صاحب ذرا تیار رہیے گا سب کے لیے۔ یہ نماز میں ہم شہادت کی انگلی کھڑی کرتے ہیں نا، اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں جب یہ شہادت کی انگلی کھڑی ہوتی ہے نا اللہ کی توحید کی گواہی کے لیے، تو یہ شیطان کو جا کے چبھتی ہے۔ جب یہ انگلی کھڑی ہو تو یہ شیطان کو چبھتی ہے، شیطان دا کلیجہ پھاڑ چھڑتی ہے۔ تو اب سوچئے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جب اللہ کی توحید کے لیے شہادت کی انگلی اٹھتی ہے نا، شیطان کا کلیجہ چیر دیتی ہے۔ جب علی کے لیے پورا ہاتھ اٹھتا ہے نا، بے ایمان کا کلیجہ چیر کے رکھ دیتا ہے۔ علی امام، سب کہیے علی امام، منستو منم غلام علی، علی امام، منستو منم غلام علی، ہزار جان، ہزار جان گرامی فدا نام علی، ہزار جان گرامی فدا، مل کے کہیے ہزار جان گرامی فدا نام علی۔ کم ضرب کون کون ہے، علی ہے کون کون، ابو جہل کون کون ہے، غزالی ہے کون کون، کم ضرب کون کون ہے، علی ہے کون کون، میں دیکھ رہا ہوں سارے چہرے کھل گئے، کم ضرب کون کون ہے، علی ہے کون کون، ابو جہل کون کون ہے، غزالی ہے کون کون۔ اے مولا علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ، مولا علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ، مولا علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ، چہرے پکار اٹھیں گے، حلالی ہے کون کون کون۔ پتہ چلتا ہے مومن گلیوں میں علی حق حق کرتا ہے۔ اے مومن، اے او مومن نہیں، اے مومن، مومن گلیوں میں علی حق حق کرتا ہے، جواب میں منافق بک بک کرتا ہے۔ لگاتے ہیں ہم اس لیے نعرہ علی کا، یزیدیوں کا دل دھک دھک کرتا ہے۔ علی امام، منستو منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی۔ زندگی رہی تو آئندہ جمعہ یہیں